الحمد لله الذي تجري بأمره المقادير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے نہایت واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال. اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس جامع مسجد موسیٰ. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام چاہنے والوں کو عزت، سعادت اور سرفرازی سے مالا مال فرمائے. آنے والا یہ مبارک مہینہ میرے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام چاہنے والوں کے لیے سعادتوں کا ذریعہ بنائے. صحت، عافیت اور عبادت کی توفیق کے ساتھ ہمیں یہ برکتوں والا مہینہ نصیب فرمائے. استقبال رمضان کے سلسلے میں آج یہ تیسرا درس ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام بھی بغیر تیاری کے نہیں ہوتے. امید ہے کہ چند قدم کے فاصلے پر آنے والا یہ مہینہ، بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اس کے لیے آپ تیاریوں میں مصروف ہوں گے اور بہت ساری تیاریاں آپ کر چکے ہوں گے. ان تیاریوں میں ایک بہت بڑی تیاری آپ نے دل کا جائزہ لینا ہے. انسان کے جسم میں اصل دل ہے. اگر دل رک جائے، کام کرنا چھوڑ دے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے. دنیا میں اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتا. اسی طرح کبھی کبھی روحانی طور پر بھی یہ دل مردہ ہو جاتا ہے. اور جب انسان کا دل مرتا ہے تو انسان اپنے رب سے، اپنے خالق سے بہت دور چلا جاتا ہے. اور ایسا آدمی گفتار سے، رفتار سے اور رویے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ آدمی اپنے رب سے کٹا ہوا ہے. یہ آدمی اپنے رب سے کٹا ہوا ہے. جس طرح کٹے ہوئے پتنگ کو بچے پہچان لیتے ہیں اور ان کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، اسی طرح اپنے رب سے کٹے ہوئے بندے کو لوگ پہچان لیتے ہیں. باتوں سے، اعمال سے، رفتار سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے رب سے کٹا ہوا ہے. تو رمضان کی تیاریوں کے سلسلے میں سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں. اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں. اس کے اندر سے کوٹ کو نکال دیں. اس کے اندر سے بخل کو نکال دیں. اس کے اندر سے نفرتوں کو نکال دیں. اس کے اندر سے حسد کو ختم کریں. تب جا کے ہم رمضان المبارک کی سعادتوں کو، برکتوں کو سمیٹنے میں کامیاب ہوں گے. اگر ہم نے اپنے دل کا جائزہ نہ لیا تو جو رمضان کا حق ہے، جو رمضان کی برکتیں ہیں، اللہ رب العزت نے رمضان کے اندر اپنے بندوں کے لیے جو خزانے رکھے ہیں، ان خزانوں کو ہم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ان خزانوں کو حاصل کرنا، اس کا دار و مدار انسان کے دل کی صفائی پر ہے. اور میں پہلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں. دل کے برتن کو سیدھا کر لیں. اگر ایک سال بارش ہو اور کوئی آدمی اس بارش کے اندر برتن کو الٹا رکھ دے تو وہ آدمی ایک قطرہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک قطرہ بھی. اسی طرح اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رمضان کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. اس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی نعمتیں رکھی ہیں، خزانے رکھے ہیں، لیکن ان خزانوں کے حصول کا دار و مدار انسان کے دل کی صفائی پر ہے. اور اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس دروازے کی طرف دیکھو. اس دروازے سے جو آدمی داخل ہوگا وہ جنتی ہے. ایک عام صحابی داخل ہوئے.
دوسرے دن پھر ارشاد فرمایا کہ اس دروازے کی طرف دیکھو، اس سے جو صحابی داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی داخل ہوا اور تیسرے دن بھی وہی صحابی داخل ہوا۔ 3 دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جنت کی بشارت دی۔ تو اس مجلس میں عبداللہ بن عامر بھی موجود تھے، جو صحابہ میں بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ ویسے صحابہ تو سارے عبادت گزار تھے، لیکن یہ پوری رات عبادت کرتے تھے، پوری رات کھڑے ہو کر نفلوں میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے پورے سال سوائے عیدین کے۔ بعد میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اور یہ اجازت دی کہ صوم داودی رکھا کرے، ایک دن افطار کر لیا کرے اور ایک دن روزہ رکھ لیا کرے۔ تو یہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ اس نے میں سوچا کہ یہ صحابی کون سا عمل کرتا ہے، یہ میرا بھائی کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے 3 دن مسلسل اس کو جنت کی بشارت سنا دی۔ اس کے پاس چلے گئے اور ان کو کہا کہ میں 3 دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ صحابی نے فرمایا ٹھیک ہے، آج کل کسی کے ایک دن مہمان آ جائے نا جان نکل جاتی ہے۔ وہ سخی لوگ تھے، فرمایا رہو 3 دن رہو۔ رات ہوئی، عبداللہ بن عامر بستر سے یوں دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کیا کرے گا۔ وہ بھی سو گئے، مہمان کو سلا کے خود سو گئے۔ صبح اذان ہو گئی تو اٹھ گیا۔ دوسری رات بھی اسی طرح عبداللہ بن عامر منتظر تھے، دیکھ رہے تھے اپنے بستر سے کہ یہ کیا کرے گا۔ وہ بھی سو گئے اور صبح اذان کے وقت اٹھ گئے۔ اور تیسری رات بھی اسی طرح رات کو عشاء کے بعد سو گئے اور صبح اذان کے وقت اٹھ گئے۔ نہ رات کو تلاوت، نہ تہجد، نہ نوافل، نہ سجدے، نہ رکوع۔ عبداللہ بن عامر نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب نے 3 دن آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، آپ کون سا عمل کرتے؟ میں نے تو کوئی عمل نہیں دیکھا۔ آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، گھر آ کر سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو صحابی نے فرمایا واقعی میں کوئی بڑا عمل تو نہیں کرتا، راتوں کو نہیں اٹھتا، لمبی نمازیں نہیں پڑھتا، لمبے سجدے نہیں کرتا، لیکن میرے اندر ایک خصوصیت ہے، ایک بات ہے کہ جس کی وجہ سے آقا نے فرمایا جنتی ہے، وہ یہ ہے کہ میرا دل تمام مسلمانوں کے لیے شیشے سے بھی زیادہ شفاف اور صاف ہے۔ عبداللہ بن عامر نے فرمایا واقعی یہ مشکل کام، حج کرنا آسان ہے، پیسے ہو انسان چلا جاتا ہے، عمرہ کرنا بھی آسان ہے، صدقہ خیرات دینا بھی آسان ہے، لمبی نمازیں پڑھنا بھی آسان ہے، تلاوت، ذکر و اذکار، یہ ساری چیزیں آسان ہے، لیکن دل کو صاف کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور تمام اعمال کا دار و مدار یہ دل کی شفافیت پر ہے، دل کے اخلاص اور شفافیت پر ہے۔ اگر دل کے اندر کوڑ ہو، منافقت ہو، نفرتیں بری ہوئی ہوں، تو آپ چاہے پورا سال روزے رکھے، حج پہ حج کرے، عمرے کرے، صدقہ خیرات دے، کئی رمضان گزر جائیں گے، لیکن ان رمضان کی برکتوں سے ہم محروم رہیں گے، کیونکہ دل میں زہر بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ کو کوئی شفاف دودھ دے، تازہ دودھ دے، پاک اور شفاف تازہ دودھ کٹورے میں ڈالے اور اس میں اوپر سے معمولی زہر ڈال دے، تو وہ دودھ نہیں رہے گا بلکہ زہر بن جائے۔ اسی طرح ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، حج پہ حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ ہمارے دل تک آتا ہے، جہاں نفرتوں کی آگ ہے، جہاں حسد کی گاٹیاں ہیں، وہاں پہ ہماری یہ عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں، بے نور ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے، بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا شہر عظیم، شہر مبارک، بہت عظیم الشان مہینہ، بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی رحمتوں کو
برکتوں کو، رحمتوں کو، اللہ کی مغفرت کو صحیح معنوں میں سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل کی دنیا بدل جائے، دل کو ہم اندر سے پاک اور صاف کر لیں، تب جا کے ہم اللہ رب العزت نے جو خزانے اس مہینے میں رکھے ہیں اپنے بندوں کے لیے، بڑے بڑے خزانے رکھے ہیں۔ عام دنوں میں بھی اللہ معاف کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی رزق دیتے ہیں، عام دنوں میں بھی مغفرت ہوتی ہے، عام دنوں میں بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنی برکتوں کو، رحمت کو، رزق کو اور مغفرت کو اپنے بندوں پر لٹا دیتے ہیں۔ اس طرح مجمع ہو، آپ کسی کو ہاتھ میں ایک ایک ٹافی دیں، اور دوسری صورت یہ کہ تمام ٹافیاں ان پر بکیر دیں، تو اللہ رب العزت اس مہینے میں اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کو بکیرتے ہیں، اپنے بندوں کے لیے اپنے رزق کو وسیع کر لیتے ہیں، اپنے مغفرت کو وسیع کر لیتے ہیں، اور بانا ڈھونڈ کے اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم نے بہت ساری تیاریاں کی ہیں، کھانے کے حوالے سے، راشن کے حوالے سے، افطاری اور سحر کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے جو ہم نے تیاری کی ہے، میں پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم اپنے ذہن میں ایک لاہے عمل تیار کر لیں۔ جب ہم رمضان میں پہلا قدم رکھیں گے، ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے اس کے بعد پورا رمضان کیسے گزارنا ہے، ہمارے سونے کا کیا وقت ہوگا، جاگنے کا کیا وقت ہوگا، تلاوت کے لیے ہمارے پاس کون سا وقت ہوگا، ذکر و اذکار کے لیے ہمارے پاس کون سا وقت ہوگا، اور اسی طرح دنیا کے کاموں کے لیے ہمارے پاس کون سا وقت ہوگا۔ ہم اپنے اوقات، نظام اوقات کو تقسیم کر لیں، ایک لاہے عمل تیار کر لیں، اور یہ بھی یاد رکھیں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے درمیان موجود تھے، آج اور اس رمضان میں ہمارے درمیان وہ نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والا رمضان جو ہے، اگلے سال آنے والا رمضان جو ہے، ہم بھی اس میں نہ ہوں، کس کو معلوم ہے۔ جوان بھی چلے گئے ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوس میں، جوان بھی چلے گئے، بوڑھے بھی چلے گئے، بچے بھی چلے گئے۔ یہ تو ضروری نہیں کہ بوڑھا ہو کے مرے گا، کسی وقت بھی اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے پاس بلا سکتا ہے، کسی وقت بھی زندگی کی شام ہو سکتی ہے۔ اس لیے پورے عزم کے ساتھ اس مہینے کو اپنی زندگی کا آخری مہینہ سمجھ کر اس کو ایسے گزارے کہ اس کا حق ادا کرے۔ راتوں کو قیام اللیل ہو، دن کو روزہ ہو، آنکھوں کی بھی حفاظت ہو، زبان کی بھی حفاظت ہو، کانوں کی بھی حفاظت ہو، ہاتھ کی بھی حفاظت ہو، جو ہمارے اوپر حق ہے دنیاوی اعتبار سے، حقوق العباد میں سے، اس کو ادا کر لے۔ کسی کے ساتھ برائی ہوئی ہے، اسے معافی مانگ لے، اس کو راضی کر لے، معافی اور تلافی کر لے۔ جو اللہ کے حقوق ہیں، نماز قضا ہیں، اس کو پڑھنے کا عزم کر لے۔ زکوٰۃ نہیں دی ہے، اس کو دینے کا عزم کر لے۔ حج فرض نہ نہیں جا سکے، جانے کا عزم کر لے۔ جتنی کوتاہیاں حقوق اللہ میں ہوئی ہیں، اس کو ادائیگی کا عزم کر لے، اور اس مہینے کو اپنی زندگی کا آخری مہینہ سمجھ کے اس کو قیمتی بنائیں۔ اور یہ قیمتی تبھی بنے گا کہ سب سے پہلے ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، اس دل کو پاک اور صاف کر لیں، اس کے اندر سے کدورتوں کو نکال دیں، انتقام کے آگ کو اس کے اندر سے نکال دیں، اور اس کے اندر سے ہم حسد کو نکال دیں، بغض کو نکال دیں، اس کو صاف کر لیں ہر حوالے سے، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ کر لیں۔ اس کے بعد جتنی رحمتیں برسیں گی اس مہینے میں، اور اللہ نے جتنے خزانے رکھے ہیں اس مہینے میں اپنے بندوں کے لیے، وہ سب کے سب ہمیں حاصل کرنے میں آسانی ہوگی، اللہ کی برکت اور رحمتوں کو سمیٹنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اور اگر ہم نے اپنے دل کو صاف نہ کیا، دل کو اللہ کی طرف متوجہ نہ کیا، اس مہینے کی اہمیت کو نہ سمجھا، تو پھر یہ رمضان بھی پچھلے رمضانوں کی طرح گزر جائے گا اور ہم یوں ہی محروم رہ جائیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ یوٹیوب پہ ہمارا چینل الحرمین، تمام احباب اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، ویڈیوز شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔